اب حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی اس لسٹ میں آ گیا ہے کہ اب میڈیا بھی برابر کا شامل ہے لڑائی کروانے میں. دیکھیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو کراتے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کے پروگرام چلتے ہی اس میں ایک لڑائی ہو، ریٹنگ ہو. اچھا وہ تو آپس میں لڑکے چلے جاتے ہیں، قوم کو کیا ملتا ہے؟ قوم نے ایک لڑائی دیکھ لی، what do they get out of it؟ اس وقت قوم کے مسائل کیا ہیں؟ قوم کے لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت آپ کا 8,000 ارب سے زیادہ آئی پی پیز کو آپ کیپیسٹی چارجز اور یہ سارا ملا کے دے چکے ہیں، جس میں آدھی بجلی بھی نہیں بنائی. میں اس وقت اگر ہم پراپر ایگریمنٹس میں ہوتے، یہ جو آپ کا بجلی کا کسی بندے کا 50,000 کا بل آ رہا ہے نا، اس کا 5-6 ہزار سے زیادہ بل نہ آتا. اس وقت اگر ہم اپنا ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپی تھوڑا بھی مینٹین کر پائے ہوتے پچھلے 25-30 سالوں میں، آپ کا اس وقت پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ آج بھی 50 روپے سے کم ہوتی. آج بھی ڈیزل جو ہے وہ 50 روپے سے کم میں بکتا. تو فائدہ کس کو ہوتا؟ عوام کو ہوتا. لیکن سیاسی رہنما کس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی میری لاٹری نکل آئے، کوئی گیٹ نمبر 4 یا کوئی کسی طریقے سے کسی کے سہارے آ کے اقتدار میں بیٹھ جاؤں. اور بھائی تو اقتدار میں بیٹھ گیا اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے، پھر کیا تو اپنی آزاد فیصلے کر سکتا ہے اگر تو کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آ گیا؟ تو اس لیے اگر نیوٹرل کی بات آئی ہے تو اس کو پھر ان ٹوٹالٹی اپلائی ہونا چاہیے. جہاں تک ہمیں یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ نیوٹرل نہ ہو اور آج کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو، اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں تو میں 1 منٹ میں جو میری سمجھ میں ایک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے آج بھی اگر اس حکومت کے خلاف جو فارم 47 کی ہے، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن قانون کی کتاب میں وزیر اعظم کی کرسی پہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام شہباز شریف صاحب. اچھا ایک حکومت بیٹھی ہے، اس حکومت کے خلاف اگر یہاں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کسی بیرونی اشارے کے بغیر خود کوئی موومنٹ کرتی ہیں، عدم اعتماد کرتی ہیں، کوئی قرارداد لاتی ہیں، کوئی اجلاس ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ان اداروں کو نہیں آنا چاہیے، اس میں نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن آج بھی جس طرح ہمارے خلاف امریکہ کی مداخلت ہوئی، جو بھی آپ اس کو نام لیں، سازش کہیں، مداخلت کہیں، آج بھی اگر اس موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بین الاقوامی طاقت مداخلت کرتی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے خلاف ہوا تھا، آج اگر ہم خدا نخواستہ یوز ہوں اور امریکہ یا کسی اور طاقت کے ایما پہ ان کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، فوج یا اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ان کو پھر حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے، بیرونی اشارہ نہیں ہے اور مقابلہ صرف سیاسی ہے، سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے، پاکستان کے اندر کا مقابلہ ہے، اس میں اداروں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں نیوٹرل آج کے نیوٹرل ہونے کا مطلب اگر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج کی حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سہارے کو ہٹا لے، ان کے کندھوں پر جو ہاتھ رکھا ہے اس کو ہٹا لے تو حکومت دھڑم سے گر جائے گی. تو آپ لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کے بھار پہ کھڑی ہے، ان کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے. دیکھیں کسی بھی سیاسی مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے ان کا اندر ہونا ہمارے مفاد میں ہو یا نون کے مفاد میں ہو، کسی کے مفاد میں نہیں ہونا چاہیے. کسی کو دیکھیے، اگر کسی کو کسی پاکستانی سیاستدان کو ملک سے محبت ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ میری ملک کی فوج مضبوط ہو. ملک کی فوج مضبوط تب ہوگی جب وہ اور عوام یکجان دو قالب ہوں گے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ، جس میں صرف فوج نہیں آتے اور ادارے بھی آتے ہیں، جب بھی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی قریب آتی ہے تو ایک جماعت کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ جماعتوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ایک جماعت کے پیچھے سب تو نہیں کھڑے نا، تو جو ڈس انفرنچائز ہوگا، جو ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا، اس کے پیچھے جو قوم کھڑی ہے، نقصان کس کا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کا ہوا، فوج کا ہوا، پاکستان کا ہوا. اس لیے اگر کوئی بھی محب وطن سیاستدان ہے، چاہے ہمارا لیڈر ہے، کسی اور جماعت کا ہے، میں اس کو سربستہ درخواست کروں گا کہ سیاسی لڑائیوں میں، سیاسی مقابلوں میں اسٹیبلشمنٹ کو نہ رگے دیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کا جو روایتی رول ہے، اس روایتی رول میں وہ جب ہوتے ہیں وہ اس میں جچتے ہیں، قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے. جب وہ اس فیلڈ میں آئے، اس میں گندے ہوئے، چاہے وہ ضیاء صاحب کا دور تھا، چاہے وہ ایوب خان صاحب کا دور تھا، چاہے مشرف صاحب کا دور تھا. جو آج لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی کی کس کے ساتھ ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے یا یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو ہی سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ فوج سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بات خان صاحب
کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وہ تو آج کی سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے لا کے بٹھایا, جن کے پاس اختیار ہے, ہم بات انہی سے کریں گے. یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا, ہوگا تو وہی جو خان صاحب نے سوچنا ہے, یہ جو خان صاحب کی پالیسی ہے. خان صاحب یہ بات سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں, کیوں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر انہیں آج بھی بات کرنی ہے تو انہی سیاسی جماعتوں سے کرنی ہوگی جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایسی ایک مت ہے کہ خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بات اس پہ رائے میں کی تھی کہ کیا با اختیار ہیں, کیا شہباز صاحب ان کی حکومت با اختیار ہے, کیا وہ فیصلے اپنے خود کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہو رہا ہے آپ کو با اختیار لگ رہے ہیں؟ جو پنجاب میں ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, یہ جو پنجاب میں ہمارے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے, باقی باتیں چھوڑیں, کیا یہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں؟ یہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں, یہ جو میڈیا پرسن غائب ہوئے ہیں, یہ جو سیاست دانوں کو اٹھایا گیا ہے, یہ جو چلا کاٹا ہے اس نے اپنا شیخ رشید صاحب نے, ان چیزوں کو کیا یہ لوگ اون کرتے ہیں؟ اس پیرائے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری ہم سب کی فوج ہے. کوئی نون یا پی ٹی آئی کی کوئی لڑائی تو اس پہ نہیں ہے کہ کس کی فوج, تو سب کی ہے. تو اگر وہ اے پولیٹیکل ہوتے ہیں, اگر وہ تھوڑا دور ہوتے ہیں, اسپیس کریٹ ہوتا ہے, تو پھر پولیٹیکل فورسز میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ بیٹھ کے پھر ان مسائل کا وہ حل نکالیں. اور مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اسیران کی رہائی ہے, وہ حکومت کے اختیار میں کہ غلط کیسز مزید نہ کریں, جو غلط کیسز اور ہیں جو پچھلے ہیں ان کو واپس لے کے ان کو باہر آنے دیں. سب کو پتا ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے, عمران خان دہشت گرد ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہے کہ وہ غدار ہے؟ خدا نہ خواستہ, کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو 2 بار کے آپ کا وزیر خارجہ ہے وہ غدار ہے؟ یہ تو لاہور ہائی کورٹ سے جو 12 مقدمات میں ریلیف ملا ہے, 9 مئی کی مقدمات میں ریلیف ملا ہے, تو یہ دہشت گرد ہوتے تو ریلیف تو نہ ملتا. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے, جو خان صاحب نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہو جائے, وہ نیوٹرل پہ سب کے لیے ہے. کل کو ہماری حکومت بنتی ہے, ہمیں اپنے دم پہ حکومت چلانی ہوگی. اگر ہم نے اپنے بندے عدم اعتماد کے لیے لانے ہیں, ہماری سیاسی جماعت میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ الائن رکھ سکیں. آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو اپنے ساتھ خوش رکھ سکیں, اپنے ساتھ مضبوط رکھ سکیں. اسٹیبلشمنٹ کا, اداروں کا کیا کام ہے؟ دیکھیں, بارڈر کی حفاظت کرنا, ملک کے اندر ملک دشمن طاقتوں کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملانا. سیاست دان کریں تو یہ سب کو سیکھنا پھر پڑے گا نا. آج پھر آپ لوگوں کو آفر دیا نا مصدق ملک صاحب نے, آئیں بیٹھیں بات کریں, تو کیا اس پر آپ لوگوں کا جواب؟ دیکھیں, اس پہ میں عرض کرتا ہوں, اس پہ میں جو ہماری موجودہ لیڈرشپ جو باہر ہے, جس میں آفس بیئررز ہیں یا اس میں جو میں ہوں یا میرے جیسے اور ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ فوری طور پہ ہم مذاکرات کی آفر آئے ہم اس کو ریجیکٹ کریں. نو, دیکھیں, مذاکرات یس کرنا یا نو کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, نہ یہ بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب صاحب کے اختیار میں ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب کے اختیار میں ہے تو انہوں نے آج بھی منع کیا ہے نا. میں عرض کرتا ہوں, سپریم لیڈر عمران خان صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب تک بات منون جانی چاہیے کہ جناب یہ بات ہوئی ہے, اور اس پہ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے, جو ہم اس پہ بیٹھیں گے, اور پھر آگے کا کوئی راستہ بنائیں, کیونکہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہوں گے. جتنے جلد سیاسی قوتیں اس کو سمجھ جائیں اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. عمران خان صاحب نے میرے سامنے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی اور کی بات سن کے کسی کو کرے گا, میں جو بات اسے سنوں گا آپ کے سامنے کروں گا. میرا لیڈر عمران خان ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں گوہر صاحب کی اور عمر صاحب کی, کیونکہ ان کو عہدے عمران خان صاحب نے دیے ہیں, لیکن لیڈر صرف عمران خان ہے. تو میں آپ کو بات جو کروں گا وہ خان صاحب کی کروں گا. تو خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات, میں نے خود پوچھا, انہوں نے کہا مذاکرات سے انکار نہیں ہے, اس بات کو کوئی مہینہ 1.5 ہو گیا ہوگا, لیکن 2 نکات ہیں, 2 اسیران کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی. اگر اب حکومت کے پاس اختیار ہے, اس پہ وہ مضبوط فیصلہ سازی کرنے کی پوزیشن میں ہے تو فبیہا, نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنا کوئی راستہ تو بنانا ہوگا. لیکن اب تو بات آگے چلی گئی ہے نا, اب تو مینڈیٹ کی واپسی سے بات, دنوں سے عمران خان جیل میں ہے, کیا وہ ساری زندگی جیل میں رہے گا؟ یہ نقصان صرف اس کا ہے کیا یہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے؟ ہمیں تو اپنے لیڈر کو اور اپنی لیڈرشپ کو باہر نکالنا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی آئینی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن اب تو آپ لوگوں میں اتنا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. اسد کیسر صاحب ہر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں, نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں, چیف جسٹس کے جو تبدیلی ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ نومبر دسمبر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا وہ اپنی نجی جو محفلیں اس میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے, نومبر دسمبر آنے دیں, چیف جسٹس کی تبدیلی ہوگی, 8 فروری کی جو الیکشن ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, مینڈیٹ ہمارا ہمیں واپس مل جائے گا, اس کے بعد ہم نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے.
تو یہ اسلام آباد میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ رانا صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو ان کی معلومات ناقص تھی, تو اب تو وہ انٹیریئر منسٹر بھی نہیں ہے, ان کی جگہ تو کوئی اور آ گیا ہے جو پتہ نہیں ان کا بھی نہیں ہے کس کا ہے. دیکھیں ہماری نجی محفلوں کی ہمیں پتہ ہوگی نا ان کو کس طرح. اب مجھے کیا پتا ہے میاں صاحب, شہباز صاحب یا نواز شریف صاحب کی نجی محفلوں میں کیا ہوتا ہے, وہ تو رانا صاحب کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. میں اچھے پیرائے میں بات کروں تو ہماری نجی محفلوں کا ان کو کیسے پتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کوئی دوست ہو ان کا, دوست ہونے پہ تو پابندی نہیں نا. ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے, کالی بیڑے بھی کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے, نہ کوئی ڈیٹ ہے, نہ کوئی ایسی بات میں نے عمران خان صاحب سے سنی ہے, نہ کوئی میسج کنوے کیا ہے. نومبر دسمبر کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نومبر دسمبر کی, وہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو بھی آتے ہیں ان سے زیادتی ہے. آپ لوگوں کو کیوں کنٹروورشل کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری تو پٹیشن 184(3) کی پڑی ہے 5 مہینے سے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نیچے پڑی ہے, ان کے پاس پڑی ہے. ہمیں ان پہ اعتراض ہے. ہم ایک مہذب پیرائے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قاضی صاحب پہ اعتماد نہیں ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. ہم نے اپنا ایک مہذب طریقے سے ایک احترام کے پیرائے میں ان کو بات پہنچائیے کہ جناب آپ اس کو پلیز نہ سنیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کو نہ سنے, اس میں ان کی بھی عزت ہے. چلیں اگر یہ رانا ثناءاللہ کو نجی محفلوں کا نہیں پتا تو اسد کیسر صاحب کو تو اندر کی بات پتا ہوگی نا. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہر پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ٹرائیبیونل سے فیصلے ان کے حق میں آئیں گے, بڑی امید ہے. تو اب دسمبر کا انتظار ہے اب سب کو. دیکھیں ان کی امید ہو سکتی ہے, امید تو انسان ہمیشہ اچھی کی رکھتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ معلومات بیس پہ یہ بات ہوگی. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری پٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ اس کو اٹھا لے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے اور اس الیکشن کا فیصلہ کر دے. اس الیکشن میں کیا اس میں کوئی اتنی بڑی انویسٹیگیشن تو نہیں ہے نا, سارے ووٹ نہیں گننے. فارم 45 ہے, فارم 45 نکالے اور اس پہ جنرل فارم 47. یہی تو بات ہے, وہ پٹیشن نومبر میں سنی جائے گی. میں کہتا ہوں آج سنی جائے, آج چیف جسٹس صاحب اس کو اٹھا لیں. پٹیشن تو پڑی ہے. دیکھیں ہمارے تو کمان سے تیر نکل چکا. ہم نے تو جو پٹیشن جمع کر دی سپریم کورٹ میں, اب تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے. وہ کل اٹھا لیں, پرسوں اٹھا لیں, منڈے والے دن, پیر والے دن چیف صاحب اٹھا لیں. اس پہ کوئی جو ہے وہ پھر نیوٹرل کا لفظ آئے گا, پھر آپ مذاق اڑائیں گی. کوئی نیوٹرل جج جن پہ سب کو اعتماد ہو بٹھا دے, کوئی پینل 3 ججز کا, اور جوڈیشل کمیشن بیٹھ جائے.